اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام عزیزان محترم، آج کی گفتگو اس سلسلے سے ہوگی کہ قرآن مجید کا تلاوت کرنا جو زندگی کے لیے بھی سعادت ہے، اور نہ صرف یہ زندگی بلکہ روح کے لیے بھی حیات ہے۔ اور جس طریقے سے ہر چیز کا، ہر موسم کا ایک بہار ہوتا ہے، سردی کا موسم، بہار کا موسم، ہر چیز کا ایک بہار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک یہ قرآن مجید کا بہار ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان المبارک میں بلکہ ہر روز ہر وقت جو ہے تلاوت قرآن مجید کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے بھی افراد ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض جو ہے آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے کہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن کچھ مل جائیں گے کہ جو صرف جو ہے ماہ رمضان المبارک میں تلاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ مثلاً وہ پڑھ نہیں پاتے صحیح طریقے سے۔ معلوم ہے قرآن مجید جو ہے وہ گھر میں رکھا ہوا ہے، جزدان میں رکھا ہوا ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، کہ مثلاً فاتحہ پڑھ دیا جائے، مجلس سے پہلے فاتحہ پڑھ دیا جائے، اور مثلاً جو ہے سورہ کی تلاوت کر دی جائے جو بیمار ہو، مریض ہے، تو تاکہ اس کے لیے جو ہے آسانی ہو جائے، یا سوچتے ہیں کہ تلاوت کر دو تاکہ موت آسانی سے ہو جائے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ موت کے لیے نہیں بلکہ روح کو زندہ کرنے کے لیے ہے، یہ مرحومین کے لیے نہیں بلکہ یہ زندوں کے لیے ہے۔ مرحومین کے لیے ٹھیک ہے، بہترین چیز ہے، ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے یہ زندگی کے لیے ہے۔ انسان اس میں تدبر کرے، انسان جو ہے غور اور فکر کرے، تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے ہمیں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور تدبر، تفکر، غور اور فکر، اور تمام جو واقعات ہیں قرآن مجید میں، جو قرآن مجید میں جو واقعات ہیں، تو یہ اسی لیے ہے تاکہ انسان جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے۔ صاحب بصیرت کے لیے فاتح روح ہو اولی الابصار کی صاحب بصیرت ہے، ان کے لیے جو تمام واقعات ہیں انبیاء کے گزر سے، انبیاء علیہ السلام کے، تو انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مولا علی نے خود فرمایا ہے، مولا علی نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن مجید جو ہے صرف نشانی کے طور پہ لوگوں کے پاس رہے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ایسی چیز ہے یا نہیں، معاشرے میں دیکھیے، معاشرے میں دیکھیں، آپ غور کریے تو معلوم ہے کہ نشانی کے طور پہ ہر گھر میں آپ کو قرآن مجید ملے گا، قرآن مجید ہر گھر میں ملے گا، تو ایک نشانی کے طور پہ ہے۔ لیکن جو ہے تلاوت قرآن مجید
بہت کم افراد ہیں جو کرتے ہیں. بعض جو ہے صرف ماہ رمضان میں تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں. بعض تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر تلاوت قرآن مجید شروع کیا تو یہ سوچتے ہیں کہ پھر جو ہے ماہ رمضان میں ختم کرنا بھی ضروری ہے. تو بعض جو ہے افراد اس خوف کی وجہ سے شروع ہی نہیں کرتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہتر ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں پورا قرآن جو ہے ختم کرے. تو خود بھی تلاوت کرے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کا تعلیم دے. احادیث میں ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کا تعلیم دیں گے تو روز قیامت، روز محشر جو ہے آواز آئے گی کہ وہ والدین کہاں ہیں، وہ افراد کہاں ہیں. جب آئیں گے تو پروردگار جو ہے، پروردگار کی طرف سے حکم ہوگا اور 2 لباس اسے عطا کیے جائیں گے. 2 لباس ہے نہیں، یہ جو ہے یہ لباس تو ہے نہیں، 2 لباس جو ہے عطا کیے جائیں گے. تو اب دیکھیں آپ کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اپنے بچوں کو، یعنی والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں تو روز قیامت جو ہے انہیں لباس عطا کیا جائے گا. وہ ایک نہیں 2 لباس. یہ لباس نہیں ہوتے، جنت کا لباس ہوگا. ظاہر سی بات ہے جدھر سے گزریں گے جو ہے نا لباس سے جو ہے یہ خوشبو آئے گی اور لوگ جو ہے اس خوشبو کی وجہ سے اسے پہچان جائیں گے. تو پھر معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو یعنی جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو پھر جو ہے اسے جو ہے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو. 7 مرہ ہے نا، 7 مرتبہ طفل کو 7 مرتبہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ 7 ہی مرتبہ کیوں ہے تو یہ تو ایک الگ بحث ہے، کسی موقع پہ پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو 7 مرتبہ اس کے سامنے پڑھو لا الہ الا اللہ، اس سے کہلواؤ 7 مرتبہ. اور پھر فرمایا کہ اپنے بچے کو آداب سکھاؤ. تو اب آپ دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی مستقبل کے بارے میں غور اور فکر کرے، ہے نا. مستقبل کے بارے میں غور فکر کرے، ہے نا. مثلا جو ہے شادی کر رہا ہے تو مستقبل کے بارے میں سوچے، مستقبل کے بارے میں غور کرے کہ کس سے شادی کرے. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، یعنی ایک تفصیلی ہے، یہ بھی گفتگو ہوگی. تو مستقبل کے بارے میں غور کرے. اب ظاہر سی بات ہے جو چیز وجود میں آئے گا، مثلا جو ہے اگر نیبو کا درخت لگائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا آم ہوگا، نیبو ہی ہوگا. تو بہرحال اس پہ جو ہے غور اور فکر ہے کہ انسان جو ہے خود غور کرے اور جو ہے کس طریقے سے جو ہے پرورش کرنا ہے. تو رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ، اکرام کرو. اکرام یعنی کیا ہے؟ یعنی اس کا احترام کرو، اسے جو ہے مارو نہیں، بچے کو مارو نہیں. اب ایک بچہ ہے مثلا سال بھر کا ہے، 2 سال کا ہے، بچہ ہے، اب رو رہا ہے، مثلا 6 مہینے کا ہے، رو رہا ہے. تو اب اس بچے کو تماچے نہ مارو. رسول اکرم نے فرمایا کہ اسے تماچے نہ مارو. اب ایک بچہ ہے رو رہا ہے تو اب یہ معلوم کرنا ہے کیا وجہ ہے نا. 3 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو ہے اس کا نفس ہے، خواہش کر رہا ہے. مثلا جو ہے ہو سکتا ہے کہ بھوکا ہو کہ جس کی وجہ سے رو رہا ہے، یا مثلا جو ہے اپنے ماں باپ ہے نا ایسا چہرہ تلاش کر رہا ہے جس سے محبت ہے، ایسے چہرے کو وہ تلاش کر رہا ہے، یا مثلا جو ہے ماں کو تلاش کر رہا ہے، باپ کو تلاش کر رہا ہے، یا مثلا جو ہے وہ ماحول اور فضا کی وجہ سے کچھ گھبرایا ہوا ہے، مثلا جو ہے خوف زدہ ہے، یا کسی ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، خوف زدہ ہے، رو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ 3 چیزیں ہو سکتی، یا تو بھوکا ہے، یا تو پھر جو ہے ماں باپ کو تلاش کر رہا ہے، اس کی محبت اس کے اندر ہے، تلاش کر رہا ہے ماں کو، یا تو پھر جو ہے گھبرایا ہوا ہے، ماحول میں کوئی ایسی چیز اس کے سامنے ہے کہ جس سے خوف زدہ ہے. تو اسی لیے رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اپنے بچے کو مارنا نہیں. اب معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھو.
اور جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، علی ہے، طالب ہے، حسن ہے، یہ سب نام جو ہے انبیاء معصومین علیہ السلام کے اسما جو ہے نام رکھو تو اس گھر میں جو ہے فقیری نہیں ہوگی، ہے نا، فقر جو ہے منہ موڑ لے گا۔ تو کہا کہ نام محمد رکھو بیٹے کا، اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر بحار الانوار میں بھی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ اگر جس بچے کا نام محمد ہو تو پھر اس کا احترام کرو، احترام کرو۔ مثلا کسی جگہ ہو تو اسے بیٹھاؤ، مجلس میں جگہ دو، اس کا جو ہے احترام کرو۔ اور یہاں تک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھ لے، صبح صادق کے وقت خواب دیکھے، تو اگر وہ شخص ہے کہ مثلا جو ہے خواب کی تعبیر بیان کر رہا ہے یا عالم ہے تو اس سے ذکر کرے۔ اگر کوئی نہ ملے، کوئی نہ ہو جو خواب کی تعبیر بیان کر سکتا، عالم اس طریقے عالم نہ ہو کوئی، تو پھر جو ہے خود روایت میں یہ ہے کہ اس سے بیان کرو کہ جس کا نام محمد ہو۔ تو فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نام، فرزند کا نام محمد رکھو، اور اولاد میں جو ہے عدل ہو، مساوات ہو، نا، برابری ہو۔ ایسا نہ ہو، آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہے نا ایسے بھی ملتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ لڑکا ہے تو فوقیت دیتے، لڑکی ہے تو معلوم آ کے اسے ڈانٹ رہے ہیں، تو اس سے کہہ رہے کہ تم یہ کام کرو، اور لڑکا ہے تو معلوم ہوا کہ فوقیت دے رہے۔ کچھ ہے ایسے آپ کو مل جائیں گے۔ لہٰذا جو ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بہرحال مساوات برقرار ہو اس کے اندر، اولاد کے اندر۔ مثلا جو ہے پرورش کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک بچہ ہے مثلا 6 سال کا، 7 سال کا، آپ نے مثلا جو ہے ایک چپس کا پیکٹ دے دیا، اور ایک 6 مہینے کا ہے یا سال بھر کا ہے، اسے نہیں دیا، نہیں اسے بھی دیجئے، کچھ نہیں کرے گا، کم سے کم جو ہے وہ چپس کے پیکٹ کو چاٹتا رہے گا، یا مثلا جو کوئی اور چیز دیجئے، چاکلیٹ وغیرہ، ٹافی وغیرہ، تو تاکہ اس کے اندر جو ہے اس کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جائے، تاکہ جو ہے مساوات جو ہے یہ پایا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے غور کرے۔ یعنی اہل بیت معصومین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے حیوان کی طرح، انسان جو ہے جانور کی طرح زندگی گزارے، جس طریقے سے جانور ہوتے یا مچھلی ہے نا، بچہ پیدا ہوا خبر نہیں، یعنی اس طریقے سے جو ہے نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس طریقے سے جانوروں کے طریقے سے زندگی گزارے۔ یعنی جو ہے یہاں تک کہ اگر جو ہے والدین بوڑھے ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم جو ہے اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں، دعا دیتے رہیں، تاکہ جو ہے یہ رہے کہ تعلیم اور پرورش کا سلسلہ ہے اس انداز سے۔ تو بہرحال قرآن کے سلسلے سے کہ تعلیم دینے کے سلسلے سے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہرحال دنیاوی تعلیم یہ بھی ضروری ہے، اور آخرت کی تعلیم یہ بھی ضروری ہے، اہم ہے معرفت اہل بیت معصومین علیہ السلام۔ اور یہ دنیاوی تعلیم جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، یہیں تک رہ جائے گا، لیکن جو دیگر تعلیم ہے، قرآن کا تعلیم ہے نا، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہے، تو یہ جو ہے اہم ہے، یہ اہم ہے، والدین پہ واجب ہے۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس دور، اس زمانے کے والدین جو ہے قابل مذمت ہوں گے، قابل لعنت اور ملامت ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون ہوں گے؟ یہودی ہوں گے؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ یہودی نہیں ہوں گے، وہ نصرانی نہیں ہوں گے، وہ کافر نہیں ہوں گے۔ اب لوگ چوکے، کہا کہ اللہ کے رسول پھر وہ کون ہوگا؟ کہا کہ وہ مسلمان ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے جو قابل ملامت ہوں گے، قابل لعنت ہوں گے۔ کب؟ آخری زمانہ، آخری دور میں۔ اس کے بعد بتایا کہ وہ افراد ہوں گے کہ جو دنیاوی تعلیم میں محنت کریں گے، دنیاوی تعلیم جو ہے اپنی اولاد کو حاصل کرائیں گے، لیکن جو ہے دینی جو ہے تعلیم اس پہ توجہ نہیں دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیاوی جو تعلیم ہے یہ جو ہے اہم ہے، ضروری ہے،
ہے نا. تو ہو سکتا ہے انسان دنیاوی تعلیم حاصل کر لے اور حاصل کرنے کے بعد تو بہت ترقی کر لے اور اس کے زندگی میں اس کی دنیا میں بہت رونق ہو جائے, چمک و دمک ہو جائے, ہے نا, بہت چیزیں جو ہے حاصل کر لے, ہے نا. لیکن جو ہے جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا, یعنی جیسے ہی مرا اور مرنے کے بعد جیسے ہی زمین کے اندر گیا, تو یہ جو چمک اور دمک, یہ رونق تھی, یہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا, سب جو ہے ختم ہو جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جو ہے اخروی تعلیم یعنی دین اور دنیا دونوں تعلیم دیں, اور اہم جو ہے یہی قرآن اور معرفت اہل بیت علیہم السلام کی جو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. تو ناظرین اکرام, معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید جو سب سے بڑی نعمت ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس قرآن سے استفادہ کریں اور تلاوت کریں, اور تلاوت کے ساتھ جو ہے اس کا جو ترجمہ ہے, ترجمے کو بھی پڑھیں, ترجمے پہ بھی غور کریں, اور ہم کوشش کریں کہ اسی طریقے سے زندگی گزاریں جس طریقے سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے, جس طریقے سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اور قرآن مجید کا جو مقصد ہے, قرآن مجید میں جو اللہ نے جو پیغام دیا ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کی جو کہو جو ہے ہم تو در کر نہیں سکتے. لہٰذا اگر جو اہل بیت کے در سے ہم حاصل کر رہے ہیں, معلوم کر رہے ہیں, قرآن کو لے رہے ہیں, تو پھر جو ہے نور علی نور ہوگا. لہٰذا یہ گزارش ہے کہ ہم جو ہے خود بھی کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں, اور اپنے بچوں کو بھی ہم آمادہ کریں, اپنے بچوں کو بھی ہم آمادہ کریں, اور جو بھی ذرائع ہوں, ظاہر سی بات ہے جو بھی ذریعہ ہو وہ ذریعہ جو ہے ہموار کریں. اور اس مہینے میں صرف نہیں کہ یہ مہینہ تو بہرحال قرآن کے بہار کا مہینہ ہے, لہٰذا اس مہینے میں نہ صرف بلکہ جو ہے ہم پوری زندگی جو ہے تلاوت قرآن مجید کرتے رہیں, اور ہم اپنے بچوں کو آمادہ کریں کہ روزانہ جو ہے, روزانہ کچھ نہیں تو کم سے کم, ہے نا, کم سے کم جو ہے 20 آیت کی تلاوت کریں, کم سے کم روزانہ 20 آیت کی تلاوت کریں. اب آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہے کتنے فوائد ہوتے ہیں, تمام جو ہے فوائد ہیں. مثلا جو ہے بچے سوچتے ہیں کہ یہ یاد کر رہے ہیں سبق, یہ یاد نہیں ہوتا, یہ یاد کر رہے ہیں, یہ یاد نہیں ہوتا ہے نا, تو کون سی دوا کھائیں اور چمپراس کھائیں اور کیا کھائیں کہ جس کی وجہ سے پستہ کھائیں, بادام کھائیں کہ ہم ذہین ہو جائیں, فوراً جو ہے یاد ہو جائے, حافظہ جو ہے تیز ہو جائے. تو حافظہ جو ہے تیز کرنے کے لیے جہاں تمام چیزیں ہیں, جیسا کہ آیت الکرسی پڑھنا, اور رسول اکرم نے بتایا 2-3 اشیاء, ہے نا, کہ یہ چیز کھانے سے, تو بہرحال اسی میں سے ایک چیز جو ہے یہی تلاوت قرآن مجید ہے کہ کثرت کے ساتھ روزانہ اگر تلاوت قرآن مجید جو ہے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے حافظہ بھی تیز ہوتا رہے گا. لہٰذا آج جو ہے گفتگو یہیں پہ تمام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر جو ہے گفتگو اسی سلسلے سے جاری اور ساری رہے گا. بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں یہ جو مرض ہے کورونا وائرس, جو مریض ہے, پروردگار انہیں شفا عاجل عنایت فرمائے, اور ہم سب کو اس مرض سے محفوظ فرمائے. پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ, یہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا, جو نیک حاجات اسے قبول فرمائے. کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اوان و اسار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی یا ذی السعد فی کل ساعۃ ولی و حافظ قائد و ناصر دلیل و عینہ تسکنہ عرضک وتمتعہ فیہا طویلا. سلمکم اللہ, اللہ حفظک انشاءاللہ.